صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والجنة للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، ومولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ وقال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، نقلا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تقبل أعمال الأمة إلا بولايتنا أهل البيت۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے سلامتی امام یاسر ارواحنا لہ الفدا، مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تمام مومنین و مومنات کی حفظ و امان کے لیے، اور جو لوگ مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے خصوصی طور پر
جتنے مومنین یہاں موجود ہیں ان کی تمام مشکلات دور ہونے کے لیے بانیان مجلس کی ہر طرح کی حاجتیں برآوری کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ارباب دانش معزز سامعین اکرام اہل علم حضرات، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے اس کا کہ ایک مرتبہ پھر سے اس نے ہمیں زندگی عطا کی کہ ہم اس کی سب سے برگزیدہ شخصیتیں اور روئے زمین پر بسنے والے سب سے اہم شخصیتیں کہ جن کی تعریف خود پروردگار عالم نے کیا ہے، ہم ان کا تذکرہ کر کے اپنے وجود خاطی کو منور و مزین کر سکیں۔ یقیناً یہی وہ ذکر ہے، یہی وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان چاہے تو یہیں بیٹھے بیٹھے عرش کی بلندیوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور یقیناً اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے تمسک اختیار کرنا اور ان سے وابستہ رہنا اور ان سے دل جوئی کرنا، ان سے دل لگانا، ان سے مربوط رہنا، ان سے کانٹیکٹ میں رہنا، یہ ہر ایک سچے مسلمان اور سچے مومن ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کیسا مومن ہے کہ جو اپنے امام کا ذکر بھی کرتا ہو لیکن اپنے امام کے ارتباط میں نہ ہو؟ وہ کیسا سے اچھا مسلمان ہے کہ وہ ذکر بھی کرے، نام بھی لیتا ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، لیکن حقیقی معنوں میں اپنے رہبر، اپنے معصومین سے دوری اختیار کرتا ہو اور دور رہتا ہو۔ حقیقی محبت تو اس وقت کہی جاتی ہے کہ جب انسان جس طرح سے نام لے رہا ہے، جس طرح سے تذکرہ کر رہا ہے، اس کی زندگی کے ہر موڑ میں اس کی ضرورت بھی محسوس کی جانی چاہیے، اور اگر ہم اس ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ آیا ہمارا جو کانٹیکٹ ہے اور ہمارا جو رابطہ ہے اپنے وقت کے امام یا معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے پایا جاتا بھی ہے یا نہیں پایا جاتا؟ ایک سوال ہے یہ، کیونکہ کوئی بھی شخص آپ دیکھیں، کوئی بھی گھر کے فیملی افراد جو ہوتے ہیں ان کے درمیان اگر آپ دیکھیں کہ اگر بیٹے یا گھر کے افراد اپنے گارجین سے، اپنے سرپرست سے، اپنے والدین سے دور ہوں تو ان بیٹوں کی ترقیاں نہیں ہوتی ہیں۔ معاشرہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں، سوسائٹی کہتی ہے کہ کیسا نالائق فرزند ہے، کیسا نالائق بیٹا ہے کہ وہ خود ہے یہاں پر آسائش میں ہے، آرام میں ہے، نہ اسے اپنی ماں کی فکر ہے، نہ ہی اسے اپنے باپ کی فکر ہے، نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے۔ اسے اچھا انسان سوسائٹی نہیں کہتی ہے، سوسائٹی بھی اسی انسان کو اچھا ہونے کا تمغہ دیتی ہے کہ جو سب کو لے کر چلتا ہو۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک کو اپنے آپ سے جدا کر دے تو اس کو اچھے نام سے نہیں یاد کیا جاتا ہے، اچھے کردار سے نہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ بات طے ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اب اگر یہ بات طے ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو پھر اگر اچھے چاہنے والے ہیں تو اس کا مظاہرہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ خوشیاں ہو تو امام سے ارتباط کے ساتھ ہو، غم ہو تو امام کے ارتباط کے ساتھ ہو، گھر میں کوئی جشن ہو تو امام کے ارتباط کے ساتھ ہو۔ وَإِلَّا اگر ہمارے امور میں امام کی شمولیت نہ ہو تو یہ ہمارا اپنا کام کہا جائے گا، امام کی شمولیت اس میں نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا سب کچھ اگر امام کے لیے ہے، وقت کے امام کے لیے، معصومین کے لیے ہے، تو اب ہمارا بولنا بھی امام کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا فکر کرنا بھی امام کے لیے ہونا چاہیے، گفتگو کرنا بھی امام کے لیے ہونا چاہیے، ہر کام امام کے لیے ہونا چاہیے۔ جس دن سے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہماری زندگی کا ہر فعل، ہر کام، ہر عمل امام کی خوشنودی کے لیے ہے،
معصومین کی رضایت کے لیے ہے، تو یقین جانیے جھوٹ تو کوسوں دور نظر آئے گا، ہماری زبان سے جو نکلے گا وہ ہوگا کہ جو امام کو صحیح معنوں میں پسند ہوگا۔ اب نہ ہماری زبان پر جھوٹ ہوگا، نہ ہماری زبان پر غیبت ہوگی، نہ ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد اور بغض اور کینہ پایا جائے گا، کیونکہ ایک وقت میں ایک دل میں ایک ہی چیز آ سکتی ہے، یا تو حسد کو ہم جگہ دے دیں یا محبت امام کو جگہ دے دیں۔ اب اگر ولایت و محبت امام ہمارے دل میں پائی جاتی ہے تو اب پھر نہ کسی حسد کا کوئی چانس رہ جاتا ہے، نہ ہی برائی کا چانس رہ جاتا ہے، نہ ہی نفرت کی کوئی جگہ رہ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں سوچنا ہوگا اس بارے میں، ہم ہیں کون؟ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم ہیں کون؟ ہمیں خداوند عالم نے جو پیدا کیا ہے وہ کس طرح سے پیدا کیا عام طرح سے جیسے تمام انسان پیدا ہو گئے اسی طرح ہم بھی پیدا ہو گئے؟ ایک سوال، ایک کوشچن ہے، اب اس کو حل کریں آپ۔ ساری مخلوقات ہیں پوری دنیا میں، کتنے انسان ہیں؟ جناب آدم سے لے کر آج تک انسان پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بھائی ہر آدمی کہے گا کہ کون سی بات کر رہے ہیں مولانا، وہ بھی خدا کی مخلوق، آپ بھی خدا کی مخلوق، ہم بھی خدا کی مخلوق، سب کو خداوند عالم نے پیدا کیا۔ پھر ایک بڑھ کر سوال کیا جائے گا کہ خداوند عالم نے ساری مخلوقات کو، انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ سوال یہاں پر آ کے رکے گا کہ کس چیز سے پیدا کیا؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ جواب یہی ملے گا کہ خداوند عالم نے تمام نوع بشریت، نوع انسانیت کو مٹی سے پیدا کی۔ کیا اس میں کسی کو اختلاف پایا جاتا ہے؟ نہیں نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ ہر انسان کو خداوند عالم نے مٹی سے پیدا کیا۔ جناب آدم کو مٹی کا پتلا بنایا گیا تھا، مٹی سے پیدا، بعد میں خداوند عالم نے اس میں روح پھونکی ہے نا۔ تو اب سوال کرنا یہ کہ سارے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر بھی اس میں سوال ہمارا یہ کہ آخر سارے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو یہ اہل بیت کے چاہنے والے اور نون چاہنے والے جو ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہیں نہ کچھ تو فرق ہوگا، کچھ تو امتیاز ہوگا۔ آئیے حدیث سے ہم پوچھتے ہیں، آئیے ہم پیغمبر اسلام کی حدیث دیکھتے ہیں، معصومین کی سیرت اور ان کی حدیث میں دیکھتے ہیں کہ معصومین نے کیا فرمایا۔ امام فرماتے ہیں، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند عالم نے ایک خاص مٹی سے پیدا کیا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اور ہمارے چاہنے والوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پتہ چلا ہم عام مٹی سے پیدا ہونے والے نہیں ہیں، مٹی سے سب کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن جس خاک اور جس مٹی سے اہل بیت اطہار کو خلق کیا گیا ہے، اسی مٹی اور اسی خاک سے ان کے چاہنے والوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ جب خاص مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو اب عام انسانوں کی طرح سے زندگی گزارنا چھوڑ دیجئے، خاص لوگوں کی طرح زندگی گزار کر دیکھیے، پھر زندگی کا لطف دیکھیے کہ دنیا کس نام سے ہمیں یاد کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا ہمارے اندر وہ امتیازات ہونے چاہیے کہ جو خاص افراد کے ہوتے ہیں، خاص لوگوں کے ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ ہم معصوم نہیں ہو سکتے، لیکن معصومین کے نقش قدم پر چل کے ان کے ادنا سے غلام ہو سکتے ہیں۔ اس سے کس نے روکا ہے ہمیں؟ کسی نے روکا ہے؟ امام سے کسی نے پوچھا مولا صحیح معنوں میں بتائیے، ہمارا موضوع کیا ہے؟ ولایت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، راہ نجات۔ بڑی توجہ کریے گا اس جملے پر، یہ موضوع یہ مکمل چیپٹر ہے ہمارا جو کہ راہ نجات اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے۔ امام سے فرمایا، کسی نے پوچھا مولا آپ ہمیں بتائیے کہ اس ولایت اور اس محبت کا صحیح معنوں میں میننگ کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کس کے دل میں آپ کی ولایت ہے؟ کون آپ کی ولایت کا رکھنے والا ہے؟ کون محب ہے؟ کس کے دل میں یہ الفت و ولایت و محبت پائی جاتی ہے؟ بڑی توجہ چاہتی، یہ کون سے افراد ہیں؟ امام نے فرمایا جانتے ہو، ہماری ولایت رکھنے والا۔ بڑی توجہ چاہتے، جملے پہ غور کریے گا۔ امام فرماتے ہیں ہماری ولایت رکھنے والا
وہی ہوگا کہ جو نماز کا بالکل پابند نظر آئے. اس سے نماز مس نہیں ہوتی ہے، عبادتیں مس نہیں ہوتی ہے، اس کے ہاتھ سے ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے. وہ راستہ چلتا ہے تو یہ دیکھ کر چلتا ہے کہیں کسی جانور یا کسی چیونٹی کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، وہ کسی کا حق غصب نہیں کرتا ہے، اپنی دولت کو دوسروں پر لٹانا فخر کرتا ہے، وہ دوسروں کے مال سے کوسوں دور نظر آتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ صفات ہیں جن کے اندر ولایت پائی جاتی ہے. اور ولایت اہل بیت معمولی شے کا نام نہیں ہے. ولایت کا ہونا یعنی جناب سلمان فارسی، ولایت کا ہونا یعنی جناب ابو ذر، ولایت کا ہونا یعنی جناب مقداد و جناب عمار، جناب عمار، ولایت کا ہونا یعنی اصحاب باوفا، وہ کردار کہ جن پر مولا کائنات نے بھروسہ کیا. یہ بہت اہم چیز ہے کہ امامت جس پر بھروسہ کرے، امامت جس پر فخر کرے. ولایت اگر دل میں ہے تو امامت اس پر فخر کرتی، اور اگر ولایت نہیں ہے تو خدا اس پر عذاب نازل کرتا ہے. ولایت کے منکر پر خداوند عالم نے پہلے ہی دن غدیر پر عذاب نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو ولایت کا منکر ہوگا سب کچھ برداشت ہے، ولایت کا انکار کرنے والا برداشت نہیں ہے، ہم اس کو وہی واصل جہنم کریں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لیکن جو ولایت کا اقرار کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں دیکھیں امامت اس پر ناز کر رہی، رسالت اس پر ناز کر رہی ہے، توحید اس پر، خدائی اس پر ناز کر رہی. کس طرح کے؟ مالک اشتر. آپ دیکھیں ایک کردار ہم پیش کریں جناب مالک اشتر کا. مالک اشتر کون سی شخصیت کا نام ہے؟ مالک اشتر وہ ہے کہ جن پر خود امامت کو ناز ہے. اچھا یوں ہی ناز ہے کیا؟ کون سے ان کے اندر کوئی صفات نہیں، وہ صفات پائے جاتے ہیں کہ جو ولیوں کے صفات ہیں. میں شاید اپنے جملے کی تشریح نہ کر سکوں کہ وہ صفات پائے جاتے ہیں کہ جو ولیوں کے صفات ہیں، وہ صفات ہیں کہ جو متقین کے صفات ہیں، وہ صفات اور ان کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں قرآن بڑھ بڑھ کر آواز دے رہا ہے اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. ہاں، اور مؤمنین ہونے کی نشانیاں، وہ ساری چیزیں اگر دیکھنا ہے تو ایک وقت میں جناب مالک اشتر کے اندر دیکھیں، جناب سلمان کے اندر دیکھیں، جناب ابو ذر، جناب عمار کے اندر دیکھیں. جناب مالک اشتر وہ شخصیت کا نام ہے کہ خود امامت جن پر ناز کر رہی ہے. کیوں ناز کیوں ہے؟ ادھر مولا کا کردار دیکھیں، ادھر مالک اشتر کو دیکھیں. بہادری کے معنی میں معاملے میں عرب میں مولا کائنات کے بعد اگر کسی کا نام آتا تھا تو مالک اشتر. آپ توجہ کریں مالک اشتر ہیں کون؟ یوں ہی امامت فخر نہیں کر رہی ہے کہ بہادری میں کسی کا نام آ رہا ہے تو وہ مالک اشتر. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنی فوج کا سپہ سالار کمانڈر بنایا ہے مالک اشتر کو. اور صرف مالک اشتر کمانڈر ہی نہیں ہے، جتنی شجاعت ہے اتنا ہی اس معیار پر صبر بھی ہے. ایک طرف شمشیر ہے تو ایک طرف ان کی آپ کی خطابت ہے، ایک طرف شجاعت کے جوہر ہیں تو ایک طرف صبر کے جوہر ہیں. یہ دونوں صفتیں جب ایک جا ہوتی ہے تو وہ محب اہل بیت کہلاتا ہے. آپ توجہ کریں اگر اس میں سے ایک صفت بھی کم و زیادہ ہو جائے تو محب اہل بیت نہیں. شجاعت بھی ہو، صبر بھی ہو، پتا ہو اس کو کہ شجاعت کہاں پر اس کے جوہر دکھانے ہیں، تلوار کہاں پر اٹھانا ہے، اس کو پتا ہو کہ صبر کس مقام پر کیسے کرنا ہے. جناب سلمان فارسی کے بارے میں بھی ملتا ہے اسی طرح، اور جناب مالک اشتر کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ مالک اشتر اس جانباز سپاہی کا نام ہے، سورما کا نام ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مالک اشتر سے آ کر فیس ٹو فیس مقابلہ کر کے نکل جائے. ہزاروں کے لشکر سے تنہا لڑنے والے سپاہی کا نام مالک اشتر. ہزاروں لشکر سے تنہا لڑنے والے سپاہی کا نام،
مالک اشتر. یہی وجہ ہے کہ جب امیر شام نے دربار میں اپنی تعریفیں کرنا شروع کیا، صفین میں یہ لشکر میں بھیجوں گا، یہ ایسا بھیجوں گا کہ جن کی تعداد جو ہے رائی کے دانوں کے برابر ہوگی، تو چاہنے والے نے بڑھ کر تو یہی کہا تھا نا کہ تیری لشکر کی تعداد اگر رائی کے دانوں کی طرح ہے تو علی نے ایک شتر مرغ بھی پال رکھا ہے جو رائی کے دانوں کو چن جائے گا، پتہ بھی نہ چلے گا. صلوات پڑھے محمد والے. یعنی رائے میں نے ہزاروں کہا، کم کہا، اس رائی کے دانے میں آپ اس سے مطابقت کریں. انگنت جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے، رائی کے دانے آپ ایک مٹھی لے کر پھینک دیے زمین پر، کیا کوئی گن سکتا ہے؟ ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے والے کو مالک اشتر کہا جاتا ہے. آپ ذرا دیکھیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہی مالک اشتر ہے. اب آپ کردار دیکھیں، جب ولایت ہوتی ہے نا تو بڑھ چڑھ کر بولتی ہے. یہی ولایت ہے کہ جب جنگ صفینی کے موقع پر مالک اشتر کے ہاتھ میں کمانڈ ہے اور جو ہے پورے لشکر کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جنگ کرتے 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 آگے کی طرف نکل گئے بالکل، اور جب یہاں خیمے تک پہنچ گیا اور یہ 2 قدم کا فاصلہ ہے، 2 کمان کا فاصلہ ہے کہ اب تہے تیک کر دیں فقیر شام کو، اس کا کام ختم ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے. ایسے میں مولائے کائنات نے اپنے ایک جانباز سپاہی کو بھیجا مالک اشتر کے پاس. بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ کون سے مومن پر ایسے موقع پر کہ 2 کمان کا فاصلہ ہے، 2 قدم بڑھائے، تلوار کو اٹھایا اور وہیں پر ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے بعد 2 4 والی باتیں، ساری چیزیں ختم. صفین کا فیصلہ رکھا ہوا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن امام کا جیسے ہی ایلچی پہنچتا ہے، کس لیے آئے ہو؟ امام نے بھیجا ہے. امام کا نام سن کر فوراً ہی تلوار کو نیام میں رکھا. اب بتاؤ میرے مولا نے کیا فرمایا ہے؟ بڑی توجہ. اب بتاؤ کہ میرے مولا نے کیا فرمایا. آنے والا کہتا ہے کہ مولا نے تم کو کہا ہے جس حالت میں بھی مالک اشتر ہیں ان سے کہہ دو واپس چلے آئیں، مولا کو ان کا انتظار ہے. آپ دیکھیں اس جملے کی لاج لگے کہ جس حالت میں ہو. مالک اشتر نے سنا اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس سے پہلے ایک سوال، آپ ذرا بتائیں مجھے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، آپ اس جگہ پر موجود ہوتے، آپ ہم جواب کیا دیتے؟ یہی کہتے نا کہ بھیا مولا سے جب تک تم بڑھو، مولا سے کہہ دینا کہ بس میں آ رہا ہوں پیچھے پیچھے، 2 منٹ لگے گا کام تمام کرنے میں. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو کہا کس کو جاتا ہے؟ ولایت جب ہوتی ہے تو کس معیار پر ہوتی ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے کام ختم کرنے میں؟ 2 سے 3 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں. بالکل خیمے کے قریب پہنچے ہوئے، تلوار اٹھانا ہے، کام تمام، اور تو کچھ نہیں کرنا ہے نا. اطاعت امام، ولایت امام اسی کو کہا جاتا ہے. محبت اصل معنوں میں اسی کو کہا جاتا ہے، جہاں چوں اور چرا نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. چوں اور چرا نہیں ہوتا ہے، ابھی اور تبھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیسے ہی حکم آیا ہے امام کا، فوراً مالک اشتر نے رخ کو موڑا ہے اور امام کے قدموں میں آ کے سر کو رکھ کر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کیا. مولا یہ نہیں شکایت کیا کہ میں وہاں تک پہنچ گیا، مولا آپ نے بلایا، آپ کا غلام آپ کے قدموں میں حاضر ہے. صلوات پڑھے محمد وال. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وال. یہ کردار ہیں جن کے دل میں ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پائی جاتی. کیوں؟ اور یہی کردار مالک اشتر کا دیکھ لیں. کوفے میں یہ جنگ کے میدان میں تھا کردار، اور کوفے میں بھی کردار دیکھ لیں. جنگ کا دھنی، تلوار کا دھنی، نیزے کا دھنی، سب کچھ ان کو، جو ماہر جنگ ہو، لوگ جس کے نام کو سن کر کانپتے ہوں. مالک اشتر بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص نے بے ادبی کی. یہ بہت مشہور واقعہ ہے. اور بے ادبی کرنے کے بعد جو وہ آگے نکل گیا، نہیں پتا تھا کہ کون ہے، نہیں جانتا تھا وہ کہ کون ہے، کس سے پلہ پڑا ہے، کس سے پالا پڑ رہا ہے، کس سے مقابلہ ہو رہا ہے. وہ بے احترامی کر کے آگے نکل گیا، وہ بازار کی طرف چلا گیا. مالک اشتر مولا کے سپاہی مسجد کی طرف آئے، مسجد میں وضو کیا، نماز میں مشغول ہو گئے. امام کا چاہنے والا خدا پر قناعت رکھتا ہے.
خدا پر بھروسہ، اپنی مشکلات میں وہ خدا کو یاد کرتا ہے، اس سے وہ مدد مانگتا ہے۔ یہی ہر چاہنے والے کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی فرصت میں مصیبتیں آتی سب کے پاس ہیں، مشکلات کا شکار ہر کوئی ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن پہلی فرصت میں اہل بیت کا چاہنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے خدا سے لو لگاتا ہے اور اس سے منتبس ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے۔ مالک اشتر چاہتے جواب دیتے، کچھ تو کہتے، لیکن کچھ نہیں کہا، سیدھے مسجد میں آ گئے۔ بازار میں کچھ لوگوں نے اس سین کو دیکھا تھا، اس میٹر کو دیکھا تھا، اور لوگوں نے اس کو مشاہدہ کیا تھا، کہا کہ تمہیں پتا ہے کس کی بے احترامی کیا ہے تم نے؟ نہیں پتا مجھے کون تھا۔ اچھا کچھ اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہا مجھے نہیں پتا، مجھے کون تھا، کوئی ہوگا۔ کہا کہ تو نے علی کے کمانڈر کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں، مالک اشتر۔ کہا جانتا ہے علی مالک اشتر کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں، ان کو میں نے دیکھا ہی نہیں، کبھی سابقہ ہی نہیں ہوا۔ پتا ہے جس کی بے احترامی کیا وہ مالک اشتر تھے؟ ابھی تک نہیں پتا تھا تو اکڑ کے بول رہا تھا، جیسے ہی نام سنا تھر تھر کانپنے لگا۔ میرے جملے نہیں ہے، تاریخ کا جملہ ہے، تھر تھر کانپنے لگا۔ دکاندار سے کہتا اب کیا ہوگا؟ میرا خادم کہا کہ نہیں، بہت سخی سے پالا پڑا ہے، بہت صابر سے سابقہ پڑا ہے، جا وہ مسجد میں گئے ہیں ان سے معافی تلافی کر لے، معاف کر دیں گے۔ ان کی تلوار بغیر مرضی الہی کے علاوہ نہیں نکلتی ہے، وہ مرضی الہی کے لیے اپنی تلوار کو نکال۔ ان کا غصہ ہونا بھی خدا کی مرضی کے لیے ہوتا ہے، ان کا ناراض ہونا بھی خدا کی مرضی کے لیے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اب وہ تھر تھر کانپتے ہوئے جب مسجد میں آیا، کانپ رہا ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، کیسے معافی مانگیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، دنیا بھر کے خیالات۔ وہ عام انسان کی طرف سے سوچ رہا تھا کہ عام انسان جیسے ہوتے ہیں اس طرح نہیں، یہاں تو معاملہ الگ ہے۔ مسجد میں آ کر دیکھا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ مالک اشتر ہیں کہ جو نماز میں ہے اور سجدے میں سر رکھ کر شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ۔ علی کے چاہنے والے کی دوسری صفت کیا تھی؟ اس نے کان لگا کر سننا شروع کیا، آخر کہیں مالک اشتر نے مجھے معاف نہ کر کے میرے لیے بد دعا تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں یہ میرے لیے ملامت تو نہیں کر رہے ہیں، خدا سے گڑ گڑا کر بد دعا تو نہیں کر رہے ہیں کہیں؟ کان لگا کر جب سنا تو اس نے سنا مالک اشتر کہہ رہے تھے، اے میرے پروردگار تجھے اسے بخش دے، وہ میری معرفت نہیں رکھتا تھا، وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا، اس سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے میرا دشمن ہو، اسے تو معاف کر دے۔ جب اس نے اس جملے کو سنا ہے کہ وہ اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، بد دعا نہیں، علی کا چاہنے والا کسی کا برا نہیں چاہتا ہے، اس کی بھلائی میں ہمیشہ زندگی گزارتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ قدموں میں سر رکھ کے روتا ہے۔ یہ ہے حیدر کرار کے چاہنے والے، یہ ہیں ولایت کے متوالی جن کے دل میں ولایت ہوتی۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی کردار سازی کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ بس آج کی مجلس یہیں پہ تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر کل اس بات کو آگے میں بڑھاؤں گا، کس طرح کا کردار ہمارا ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ولایت کہتے کس کو، ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ ابھی ہمیں سمجھنا ہے کہ ولایت کا میننگ ہوتا کیا، انشاءاللہ آئندہ میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ لیکن ہاں اتنا طے ہے کہ جس کے دل میں یہ ولایت پائی جاتی ہے وہ حرام غذاؤں سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رمق ہوتی ہے نا ولایت کی، ذرہ برابر بھی، اب کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے میں بیان کروں، انشاءاللہ کل بیان کروں گا اس کو یہیں سے، کہ ذرہ برابر بھی اگر ولایت کی رمق پائی جاتی ہے، روشنی پائی جاتی ہے، تو وہ کتنی بھی مشکلات میں ہو اس کا راستہ، اس کا ٹریک چینج نہیں ہو سکتا ہے۔ فاقے کر کے زندگی گزارے گا، وہ تنہائی میں ہوگا، غربت کی زندگی گزارنے پر وہ خوش رہے گا، فخر پر وہ فخر کرے گا، لیکن کبھی وہ راستہ نہیں بدل سکتا، اہل بیت کی محبت سے سودا نہیں کر سکتا۔ اور یہی کربلا میں بھی کردار ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج مجھے دو بڑے کردار پیش کرنے تھے آپ کے سامنے، اب میں جلدی اس کو میں بیان کر کے ربط مصائب دوں گا۔ کربلا میں دو بہت بڑے کردار، ایک ولایتی کردار اور ایک یزیدی کردار، ایک امامت سے ریلیٹڈ کردار ہے اور ایک یزید اور ابن زیاد سے ریلیٹڈ کردار۔ دونوں کردار کو تاریخ نے لکھا ہے، میرے جوانوں غور کرو،
اور کبھی فکر کرنا اس چیز پر، اور فخر نہ کیا کریں ہم کہ ہم تو بہت پڑھ لکھ لیے، ہم تو حافظ ہو گئے، ہم تو مولانا بن گئے، ہم تو مجتہد بن گئے، ہم تو آیت اللہ بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، ہم ڈاکٹر۔ نہیں، یہ سب چیزیں کام نہیں آنے والی ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ اہل بیت کی محبت ہے تب یہ ساری چیزیں فائدے مند ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر یہ ساری چیزیں ہیں، سب بیکار ہیں، ناکام۔ ہمارا پڑھنا، ہمارا لکھنا، جب یہ سب چیزوں میں کمی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو مجلسوں میں مت بھیجو، کم وقت میں گزارو، کہ زیادہ وقت نہ جائے، کہیں ان کی پڑھائی خراب نہ ہو۔ نہیں، یہ سب ہمارے نہیں ہو، ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ ہم ذکر اہل بیت کریں، ہم ذکر اہل بیت کا اہتمام کریں۔ اسی کے تصدق سے ہمیں علم بھی ملتا ہے، فضیلت بھی ملتی ہے، بلندی بھی ملتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل تصور کریں یہ زمانہ کہاں جا رہا ہے، لوگ کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ ٹریک چینج کر دیا ہے لوگوں نے بالکل۔ اسلام نام سے جو چیز پہچانی جا رہی وہ الگ ہے، لیکن اسلام جو اہل بیت پہچانوانا چاہتے ہیں وہ الگ ہے۔ مجھے معاف کریں کہ اہل بیت نے جس اسلام کو پہچانوایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، وہ الگ شے کا نام ہے۔ اگر اس پر ہم چل کر اپنی زندگی کو گزارے تو یقیناً یہاں بھی ہمیں کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ یہ تو کربلا میں دو بڑے کردار تھے، آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے ریسرچ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ پیسر سعد، عمر ابن سعد کے بارے میں جانتے ہیں آپ کون تھا وہ؟ ایک طرف عمر ابن سعد ہے اور ایک طرف کون ہے؟ آپ حر کی مثال لے لیں، حر ابن ریاحی۔ دو بڑے کردار ہیں۔ پیسر سعد یعنی عمر ابن سعد کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں، میری تائید کریں گے۔ ایک حافظ قرآن کا نام ہے، مفسر قرآن کا نام ہے، بہترین عالم کا نام ہے، لوگ اس سے فتوے لیتے تھے۔ عمر ابن سعد اس کا نام ہے، کوئی معمولی شخص نہیں، پڑھا لکھا تھا، اچھے گھرانے سے تھا، سمجھتا تھا، اہل بیت کو پہچانتا تھا۔ کون کہتا نہیں جانتا؟ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپن میں کھیلا کودا تھا بھائی، ساتھ میں رہتا تھا، دوستوں میں سے تھا، چاہنے والوں میں سے، جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ کمی کہاں سے ہوئی؟ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کمی کہاں سے ہوئی۔ ایک طرف جناب حر کا کردار دیکھیں، جناب حر ابن زیاد کے ایلچی بن کر آئے ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، ابن زیاد کی فوج کے کمانڈر ہیں۔ کون؟ جناب حر۔ کون سی ایسی وجہ ہوئی کہ جناب حر لمحوں میں لعنت اللہ سے علیہ السلام ہو گئے؟ اور کون سی ایسی وجہ ہوئی کہ عمر ابن سعد قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام حسین نے کیا سمجھایا نہیں ہوگا پیسر سعد کو؟ کئی مرتبہ سمجھایا، پرسنلی سمجھایا۔ ایک تو امام کا ایک تو عمومی خطبہ تھا کربلا میں، ہاں کئی خطبے ہیں امام کے، تقریباً جو 37 خطبے ملتے ہیں امام کے، کہ جو امام نے 37 مرتبہ تمام فوج والوں کو جمع کر کے سب کو خطبہ دیا، چھوٹے خطبے، بڑے خطبے، ہاں سمجھایا ہے لوگوں کو۔ پہچانوایا، نہیں پہچان رہے ہو میں فرزند رسول ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، شاید نہ پہچان رہے ہو۔ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ارے مولانا میں نے نہیں پہچانا تھا، میں نے غلطی سے تلوار، نہیں نہ، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی بعد میں پہچانوا رہا ہوں اپنے آپ کو، میں اپنا جو پریچے کرا رہا ہوں، میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں میں ہی حسین ابن علی ہوں۔ ایک تو یہ عمومی بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ پرسنلی طور پر مولا نے پیسر سعد سے عمر ابن سعد کو پہچانوایا۔ تو نہیں پہچانتا کہ میں کون ہوں؟ اس کا جواب سنیں گے، ایک خطبے کا میں صرف کچھ اقتباس سے عرض کرتا ہوں۔ امام نے جب اس سے پوچھا کہ اے عمر ابن سعد، کیا تو مجھے نہیں جانتا، پہچانتا نہیں ہے؟ کہا کہ فرزند رسول، آپ سے مجھ سے زیادہ آپ کو کون پہچانتا ہے؟ یہاں پر پورے لشکر میں جو لوگ آئے ہوئے ان سب میں سب سے زیادہ پہچاننے والا میں ہوں، میں جانتا ہوں آپ فرزند فاطمہ ہیں، میں جانتا ہوں فرزند رسول ہیں، آپ کے بارے میں جانتا ہوں آپ سردار جنت ہیں، آپ شفیع کونین کے بیٹے ہیں، آپ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں، آپ ہی کے بابا کے ہاتھوں سے آب کوثر سب کو نصیب ہوگا، آپ کی بڑی شخصیت ہے، آپ جنت کے سردار ہیں، آپ کو کون نہیں جانتا؟ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ پھر میرے مقابلے میں کیوں آیا ہے؟ سوال اٹھے گا نا، میرے مقابلے میں کیوں آیا؟ اب سوال جواب سنیں اس کا، کہاں سے معرفت میں کمی ہوئی اور کس معرفت کو جناب حر نے پہچانا، کس چیز کو اس نے نہیں پہچانا۔
کہا کہ حسین میں جانتا ہوں کہ آپ کے مقابلے میں آنے کا مطلب جہنم، اللہ، یہاں تک اقرار کیا اس نے، آپ کے مقابلے میں آنے کا مطلب جہنم ہے، دوزخ۔ لیکن کیا کروں، جس جنت کی بات آپ کر رہے ہیں نا، وہ جنت بات کی چیز ہے، لیکن حکومت رے تو مجھے سامنے دکھائی دے۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ امام حسین نے بد دعا کیا اس کے لیے، تجھے حکومت رے کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا، نہ اسے دنیا میں حکومت رائے ملی، نہ آخرت میں جنت کی عبوش سن سکتا۔ یہ پسر ساتھ بہت مختصر میں نے بیان کیا، وقت زیادہ نہ ہو جائے، بس 2 لمحے میں اس کو بیان کروں۔ جناب حر کون ہے؟ جناب حر کا کردار دیکھیے آپ۔ جناب حر کے بارے میں شروعاتی دور کے بارے میں نہیں ملتا کہ جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں کھیلے رہے ہوں یا اس طرح سی چیزیں، نہیں، ان کے بارے میں تاریخ خاموش نہیں۔ یہ ایک کردار جو یہاں پہ آگے کربلا کے میدان میں، لیکن ہاں ان کے دل میں معرفت تھی امام کی، گھرانے نبوت کو پہچانتے تھے، گھرانے عصمت کے گھرانے کو پہچانتے تھے۔ اس کا میننگ کیسے مفہوم کیسے واضح ہوتا ہے؟ یہ اس وقت واضح ہوتا ہے کہ جب حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، یہیں سے توجہ کریے گا، بس یہیں سے میں ربط مسائل دوں۔ حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، جملے کو یاد رکھیے گا، جیسے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، عرب میں ماں کا نام لینا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، یعنی بالکل بہت ہی غلط سمجھا جاتا تھا، بہت ہی معیوب سمجھا، یعنی بہت گرا کر اگر کسی کو بولنا ہو تو ماں کا نام لیا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پسر سعد اور یزید کے لشکر والے جب امام حسین کے لشکر میں سب شہید ہو گئے تو کس نام سے امام حسین کو یاد کر رہے تھے؟ اے فرزند زہرا اب کہاں ہے عباس، اے فرزند زہرا کہاں ہے علی اکبر۔ امام حسین کے نام سن سن کر زمین میں دھسے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، غیرت غیرت۔ امام حسین کے گھوڑے کے لجام پر جیسے ہی ہاتھ ڈالا ہے حر نے، امام حسین نے ایک جملہ کہا، حر جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اب یہاں کردار دیکھیں جناب حر کا کیا ہے، جناب حر نے کیا جواب دیا ہے، اور جواب کیا دینا چاہیے تھا۔ دوسرا ہوتا تو پلٹ کر فوراً جواب دیتا، بالکل اسی کے اگینسٹ میں، لیکن جناب حر نے کیا کہا؟ اے فرزند رسول، ہاتھوں کو جوڑا، کہا فرزند رسول، میں کیسے جسارت کر سکتا ہوں جبکہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ یہی معرفت ہے، یہی معرفت ہے۔ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین، آپ سردار جنت ہیں، آپ اس کے بیٹے ہیں کہ جو شفیع کون ہے۔ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا، میں ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے، یہی ذرا سی جو محبت، ولایت سے نزدیکی، ولایت سے ارتباط، ولایت سے کانٹیکٹ، اسی چیز نے حر کو شب عاشور بے چین کر دیا۔ رات بھر حر پریشان تھے، بار بار اٹھ کر اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں، کبھی غلام کے پاس آتے ہیں، بیٹا ذرا اٹھ تو دیکھنا، آواز آ رہی ہے، الاتش الاتش الاتش۔ ایک مرتبہ بیٹے نے سوال کیا، بابا کیسی آواز؟ کہا بیٹا جانتا ہے یہ الاتش کی جو صدائیں ہیں نا، یہ جو حسین کے بچے پیاسے ہیں نا، اس کا اصل سبب میں ہوں، میں ہی تو گھیر کر لایا تھا۔ میں ملامت کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ قیامت میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، دار رات بر حر پریشان رہا۔ اب یہ صبح طلوع ہونے والی تھی، اس سے پہلے ہی حر نے اپنے بیٹے کو آواز دی، غلام کو آواز دیا، دیکھو میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اتنی برائیوں کے بعد، اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اب حسین کے خون سے خود کو آغشتہ کروں، نہیں نہیں، میں حسین کے قدموں میں گرنا چاہتا ہوں۔ اے عزادارو، بیٹا کہتا ہے مبارک ہو بابا، مبارک ہو، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ غلام کہتا ہے بابا مبارک ہو، آقا مبارک ہو، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ایک مرتبہ کیا اب کرنا کیا ہے؟ کہا اس سے پہلے کہ صبح نمودار ہو جائے، چلو آقا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حر جانتا تھا یہ گھرانہ بڑا سخی ہے، اور جانتا تھا یہ کریم ابن کریم ہے، کریم کے فرزند ہے، ہم گنہگار ضرور ہیں، ہمیں بخش دیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں مولا یہ گنہگار عزادار فرش عزا پر ہے، مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر۔
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस अज़ादारो मलिस्तमा, 2 जुमले में पढ़ूंगा, बर्दाश्त करना अज़ादारो। हाँ एक मर्तबा हुर ने जाने का इरादा किया। जैसे ही आगे बढ़ते ना, हुर ने कहा नहीं बेटा इस तरह से नहीं जाया जाता। कहा बेटा, कहता बाबा फिर किस तरह चलने का इरादा है? हुर कहते बेटा तुझे नहीं पता, मैं सबसे बड़ा हुसैन का मुजरिम मैं हूँ, सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। और कहे बेटा, कहता बाबा करना क्या है? और ने कहा अरे बेटा मेरे हाथों को मुजरिमों की तरह से बांध दो, ताकि मैं एक मुजरिम की तरह अपने आका के पास पहुंचूं। हाँ जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। एक छोटा सा काफिला पेसरे साद की फौज से टूट कर हुसैन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। अज़ादारो, इधर काफिला चल रहा था ना, उधर हुसैन को तो इंतजार था ना। रात भर शायद मोहलत ही इसीलिए लिया था कि अभी हुर आने वाला है, अभी हुर आने वाला है, अभी हुर आने वाला है। लो आजादारो, उधर जैसे ही गर्दो खाक उड़ने लगी ना, एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, अब्बा जरा दौड़ो, अली अकबर जरा आगे बढ़ो, अकबर देखो तुम्हारा चचा आ रहा है, जाओ इस्तकबाल करो। हाँ आजादारो, इधर से जवानाने बनी हाशिम बढ़े, उधर से हुर का छोटा काफिला आ रहा है। करबला की गर्दो खाक उड़ रही थी। एक मर्तबा हुर के कानों में कुछ आहट पहुंची। हुर ने बेटे से सवाल किया, अरे मेरे लाल कौन आ रहा है? बेटे ने कहा बाबा कुछ दिखाई नहीं देता, गर्दो खाक नजर आ रही है। बस अज़ादारो दिल को थाम के बैठा। एक मर्तबा गर्दो खाक छटी, हुर के बेटे ने बढ़कर कहा, अरे बाबा गजब हो गया, अब्बा से नामदार अली अकबर कहां से इस्तकबाल के लिए आ रहे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारो जैसे ही ना हुर ने सुना है ना, एक मर्तबा हुर ने खुद को घोड़े से जमीन पर गिराया, घुटनियों चलता हुआ हुसैन के कदमों में आता, सर को कदमों में रख के कहता है मौला एक खताकार आया है, एक गुनहगार आया मौला। अज़ादारो, करीम इब्ने करीम था ना हुसैन। एक मर्तबा हुसैन ने दोनों शानों को पकड़ा, उनको जमीन से उठाया, अपने सीने से लगाया। अज़ादारो पहला जुमला याद है ना हुसैन का, शायद हुर का दिल टूटा था ना। हाँ आज हुसैन उसी टूटे हुए दिल को जोड़ना चाहते। एक मतलब हुसैन ने एक तारीखी जुमला कहा, अरे हो तेरी माँ ने तेरा नाम क्या खूब रखा था, तो जिंदगी में भी आजाद है, मरने के बाद भी आजाद। अरे हुर मुबारक हो मुबारक। हाँ जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस अज़ादारो मसाइब तो तमाम हो गए, शायद हक के मसाइब अदा न हो। एक जुमला बस अज़ादारो, एक जुमला पढ़ूंगा। हाँ जानते हो अज़ादारो, जब बाजार शहादत गर्म होने लगा ना, एक मतलब सबसे पहले हुर कदम रसूल में आते, ऐ मौला मौला मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, मैं आपके सामने चेहरा नहीं उठा सकता, मौला इजाजत दे दे। हाँ अज़ादारो मौला ने किसी तरह इजाजत दी। ऐ हुर तू तो मेरा मेहमान है, मैं तेरी जियाफत भी नहीं कर सका। ऐ हुर अच्छा ठीक है, तू इजाजत जा मांग रहा है ना, मैं तुझे इजाजत देता हूँ। बस अज़ादारो कलेजे काम के सुन लेना। एक मर्तबा हुर जैसी आगे बढ़ना चाहता है ना, बेटा आगे बढ़ता है, कहता है बाबा ये हक के वफादारी नहीं है, जवान बेटे के होते हुए बाप नजरों के सामने जाए, ये सही नहीं है बाबा, मुझे मरने की इजाजत दे, आका से मुझे इजाजत दिलवा दे, मैं पहले जान को पैदा करूंगा। अज़ादारो लो किसी तरह हुर के बेटे को इजाजत मिली, मैदान कारजार में पहुंचे हैं, वो जंग की है। आप कुछ देर के बाद आवाज दी, अरे बाबा मदद को आई है। अज़ादारो हुर इधर से बढ़े, अपने बेटे के पास जाना चाहते हैं। जैसे ही बेटे के करीब पहुंचे ना, एक अजीब मंजर देखा,
آقا حسین بیٹے کے سر کو زانو پہ رکھے ہوئے گے، پڑھ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے آزادار ہو، اور کچھ کہنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ حسین نے کہا اے غور مجھے پتا ہے جوان بیٹے کا غم ہے، ارے ضعیف باپ سے برداشت نہ ہوگا، میں کہوں گا مولا ابھی کچھ دیر بعد ارے علی اکبر کا جوان بیٹا ہوگا، آپ کا یہ پہلو ہوگا، اے مولا ایک ضعیف باپ اپنے جوان یوسف کا غم کیسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الحسان بحق الحسین الاتشان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام۔ بر الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا ہمارے درمیان جتنے بھی مومنین ہیں ان کے درمیان جو بھی مشکلات و پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما۔ خدایا ہم میں جو بھی مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا دنیا میں جہاں کہیں بھی آزادار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ بانیان مجلس کے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا اپنی حجت آخر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔ Thank you for watching.